بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مکڑی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے کی، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلام میں سپائڈر مین یعنی مکڑیوں کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ خطرناک اور ڈراؤنی نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی مخلوقات کی طرح اللہ نے مکڑی کو بھی ایک خاص وجہ سے تخلیق کیا ہے، جس میں اللہ کی ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ چھوٹی سی مکڑی وہ معجزاتی کام کر جاتی ہے جس کام سے ایک مکڑی کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے، اور مکڑی کے ایک عمل میں انسانوں کے لیے ایک بڑی نصیحت پوشیدہ ہے۔ جس کسی نے جان لیا تو وہ اپنی زندگی میں اطمینان حاصل کر لے گا۔ اسلامی تاریخ میں مکڑیوں کے حوالے سے کئی واقعات موجود ہیں، جن میں سے مشہور واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دشمنوں کی وجہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تاریخ کے اس عظیم ہجرت میں ایک مکڑی نے وہ معجزہ کر دکھایا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک غار میں داخل ہوئے۔ مکے کے کافروں نے ان کی تلاش میں کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے بھیجا، جو تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچے۔ ان میں سے دو لوگ اس غار کے سامنے پہنچے، لیکن اس وقت اللہ کی اس چھوٹی مخلوق نے ان کو ایسے روکا کہ اس غار کے داخلی راستے پر اپنا جالا بنا لیا۔ وہ لوگ اسی سوچ سے واپس چلے گئے کہ اگر وہ اس غار میں چھپے ہوتے تو یہ جالا یہاں نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، خدایا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جا کر اپنے پروں سے غار کو بلکہ اس پہاڑی کو بھی چھپا دوں۔ تو خطاب ہوا، اے جبرائیل، حقیقی ستار میں ہی ہوں۔ یہ میری ہی کمال قدرت ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مقرر فریب کو دور کروں۔ چنانچہ ایک کمزور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب مکڑی کو حکم خداوندی پہنچا تو اس نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا اسے حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان دے، لیکن ہمت بلند رکھنا، ایک دن میرا محبوب تمہارے پاس آئے گا۔ وہ مکڑی اس امید پر 700 سال اس غار کے منہ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ چنانچہ نہ رات کو آرام تھا نہ دن کو چین، یہاں تک کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے دہانے پر پہنچے۔ مکڑی نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیں تاکہ آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں تشریف لائیں تاکہ آپ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے تو مکڑی نے جالا بننا شروع کر دیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اے ابوبکر، ایک مدت سے میں اس فکر میں تھا کہ میری امت اس باریک پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اب عالم غیب کی خبر دینے والوں نے مجھے یوں اطلاع دی ہے کہ جس طرح اس پردہ دار کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں،
تیرے دوستوں کو اسی طرح اس راز سے محفوظ رکھیں گے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مکڑی ایک کمزور مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اسی کمزور مخلوق سے ایسا کام لیا جس میں انسانوں کے لیے ایک بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مکڑی کا جالا ہماری روزمرہ زندگی سے ایسے وابستہ ہے کہ جس کا راز جان کر ہماری زندگی سکون سے گزر سکتی ہے۔ مکڑیاں جالا بڑی مہارت سے بناتی ہیں، ایسی مہارت سے کہ کوئی جدید اور اعلیٰ ترین مشین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مکڑیاں چلتے پھرتے کارخانے ہیں۔ ان کا یہ جالا مختلف قسم کے ریشمی دھاگوں سے تیار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔